شہر سے 12 میل پرے ہے ایک البیلی بستی۔ 60 کی دہائی میں یہ گیت زبان زد عام تھا۔ اخبارات میں شہر سے 12 میل پرے کے نام سے کالم لکھے جاتے تھے۔ اس البیلی بستی سے نکلنے والے تو دنیا میں نام بنا رہے تھے، مگر افسوس، نہ جانے کس کی بری نظر اس حسین بستی کو کھا گئی۔ تو جناب، آج ہم کراچی سے 12 میل پرے جس بستی کی بات کر رہے ہیں وہ ایک یونیورسٹی کی کہانی ہے۔ اس یونیورسٹی سے کئی لوگوں کی اچھی یادیں بھی جڑی ہیں اور شاید بہت بری بھی۔ اس جامعہ کی تعمیر میں بہت پیار اور خلوص شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تعمیر کے لیے عالمی شہرت یافتہ آرکیٹیکٹ کا انتخاب کیا گیا، جس کی ڈیزائن کردہ عمارتوں کو بین الاقوامی ورثے کی حیثیت حاصل ہے۔ میرا نام مدثر نذیر ہے۔ میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ کراچی کے تقریباً ہر گھر سے جڑا ہے، جس پر میں نے کافی ریسرچ اور محنت کی ہے۔ جامعہ کراچی کی اس کہانی کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کا جی تھک سے رہ جائے گا۔ 50 کی دہائی تھی۔ معروف ماہر تعلیم، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ کے سربراہ اور تحریک پاکستان کے اہم رکن پروفیسر ابو بکر احمد حلیم کو کراچی یونیورسٹی کا پہلا وائس چانسلر منتخب کیا گیا۔ طلبہ انہیں پیار سے ابا حلیم پکارا کرتے تھے۔ اس یونیورسٹی کو چاند بی بی روڈ پر ایک پرانے اسکول میں عارضی طور پر قائم کیا جاتا ہے، جو آج گرلز کالج کی صورت میں ٹراما سینٹر کے سامنے موجود ہے۔ اس عمارت کے چند کمرے تھے، تب نہ تو دفتر تھا اور نہ ہی سٹاف۔ احمد حلیم کئی ماہ تک اپنے گھر کا برآمدہ دفتر کے طور پر استعمال کرتے رہے اور چھپائی کا کام کچھ ادھار اور کچھ نقد پر چلاتے۔ احمد حلیم نے ٹائپ رائٹر کرائے پر حاصل کیا۔ آج کی جنریشن اس دور کے مسائل اور مشکلات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ خیر، مسائل بہت زیادہ تھے، مگر احمد حلیم کا عزم بہت بڑا تھا۔ احمد حلیم 1951 سے 1957 تک جامعہ کراچی کے وائس چانسلر رہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جامعہ کی خدمت کے لیے انڈیا، یورپ اور امریکہ کے مشہور ریسرچرز اور ایجوکیٹرز کی ہائرنگ کی گئی تھی۔ چونکہ جامعہ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی تھیں، اس لیے اب اس کو وسیع بنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ جامعہ کراچی کو ساحل سمندر کے قریب بنایا جائے، مگر سمندری ہواؤں اور نمی کے ڈر سے یہ فیصلہ تبدیل کیا گیا اور جامعہ کراچی کے لیے کنٹری کلب روڈ کا انتخاب کیا گیا۔ یہ وہی روڈ ہے جسے آج یونیورسٹی روڈ کہا جاتا ہے۔ تب کراچی کا 0 پوائنٹ گرو مندر تھا اور گرو مندر سے 12 میل دور جامعہ کراچی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ وائس چانسلر پروفیسر بشیر احمد ہاشمی کا دور تھا۔ ہاشمی صاحب نے جامعہ کی تعمیر اور ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا اور اس طرح 18 جنوری 1960 کو عالمی شہرت یافتہ فرانسیسی آرکیٹیکٹ مائیکل ایکوشاک کے پلان کے مطابق کام شروع کر دیا گیا۔ تو جناب، ایک چھوٹی سی پرانی عمارت میں قائم ہونے والی جامعہ اب ایک عالی شان یونیورسٹی میں تبدیل ہونے جا رہی تھی۔ کوئی چھوٹی موٹی نہیں، 1279 ایکڑ رقبے پر پھیلی پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی۔ یہاں مجھے وہ سفر یاد آ گیا جب زباں پر قرآن جاری تھا اور قدم ایک مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جنوری 1960 کی اس کوہر آلود صبح سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور کنٹری کلب روڈ پر علم کی خوشبو بکھیرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کوئی 100 کے قریب ٹیچرز اور سٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے، پھر قدم بڑھنا شروع ہوئے۔ 30 حفاظ کرام نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ ایک سپارہ مکمل ہونے پر اگلا قدم اٹھایا جاتا۔ اس طرح پھر دوسرا قاری دوسرا پارہ پڑھتا اور قدم آگے بڑھتے۔ یوں قافلہ بڑھتا گیا۔ 30 پارے مکمل کیے گئے۔ عہد و امید کے ساتھ منزل پر پہنچ کر مقام کا نام جامعہ نگر رکھ دیا گیا۔ 60 کی دہائی کے آخر میں ایک نظم بہت مقبول ہوئی، جس کا مصرع تھا: شہر سے 12 میل پرے ہے ایک البیلی بستی۔ یہ مصرع تب زبان زد عام تھا۔ اخبارات میں جامعہ کے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں پر کالم شہر سے 12 میل پرے کے عنوان کے تحت لکھے جاتے تھے۔ یہ کالم عالمی شہرت یافتہ سائنسدان ڈاکٹر افضال قادری صاحب کی بیٹی راشدہ افضال لکھا کرتی تھی۔ یہ کالم اتنے مقبول تھے کہ ہر کوئی انہیں پڑھ کر جامعہ میں ایڈمیشن حاصل کرنے کا خواب دیکھتا۔ ایک زمانے میں جب پاکستان کی خارجہ پالیسی اچھی تھی تو باہر سے بہت لوگ آتے تھے۔ یہ فلسطین کے بہت سارے لوگ، ہزاروں سینکڑوں طالب علموں نے کراچی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی۔ ایجپٹ والوں نے کی، سعودی عرب والوں نے کی، اردن والوں نے کی۔ تو ایک زمانے میں عربوں کا بڑا وہ ہوتا تھا۔ پھر تھائی لینڈ سے اور دوسری جگہ آتے تھے، تو باقاعدہ ایک انٹرنیشنل ہاسٹل آج بھی کام کر رہا، جو تھائی غیر ملکی طالب علموں کے لیے۔
70 کی دہائی کی بات کریں تو یقین مانیں جامعہ کراچی میں ایسے ایسے ہیرے اور روشن خیال پروفیسر موجود تھے جن کا دنیا میں کوئی ثانی نہ تھا۔ ڈاکٹر مظفر حسین نقوی لندن میں یونیورسٹی آف لندن سے لٹریچر کے پی ایچ ڈی کے لیے گئے اور ان کا پروگرام تھا قریب 3.5 سال تک کا، جس سے کہ دورانیے کا تھا۔ آپ نے اپنا موضوع لیا یوتھ ان دا ناولز آف ڈکنز، اور آپ کی جو سپروائزر تھیں پروفیسر باربرا ہارڈی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تھیسس کا ایک ہاف حصہ، پورا ایک ہاف باقی تھا، میں نے اپنی سپروائزر کو اور کمیٹی کو سبمٹ کیا کہ دیکھیے میں اس رخ کو اس طرف سے نکل رہا ہوں۔ ایک دلچسپ بات اور بھی، اس سے پہلے کہ میں اس کا بقیہ حصہ بتاؤں، انہوں نے اپنے جملوں کے اندر میں ایک فقرہ گرامیٹیکلی ایک جملہ لکھا تھا جو ڈاکٹر باربرا ہارڈی نے انڈرلائن کر کے کہا کہ یہ غلط ہے، گرامیٹیکلی یہ ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر حسین نے کہا کہ نہیں، اسی ایگزیکٹ سیاق و سباق میں صحیح ہے، اس کے علاوہ غلط ہے۔ بڑے لوگوں کی بات، یعنی فوراً ہی انہوں نے کہا اچھا ہمیں اس کی مثال لا دیجیے، اس کی ہمیں سند لا دیجیے۔ ڈاکٹر حسین نے کہا جی بالکل۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری، جو اوریجنل آکسفورڈ انگلش ڈکشنری ہے 13 جلدوں والی، وہ نکالی گئی، وہ جلد لائی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اکابرون آف آکسفورڈ یونیورسٹی اینڈ یونیورسٹی آف لنڈن، ٹاکنگ اباؤٹ دا بیسٹ۔ اور ڈکشنری میں باقاعدہ وہ جملہ ڈھونڈا گیا جس سے ثابت ہوا کہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ صرف اور صرف اس سیاق کے اندر میں وہ جملہ اس طرح ٹھیک ہے، اس کے علاوہ غلط ہے۔ ڈاکٹر باربرا ہارڈی نے فوراً ہی اس کو ٹک مارک کیا اور کہنے لگی واہ بھائی اعلیٰ، ہم شور انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہوگا۔ جب وہ ڈسرٹیشن دے کر کے ایک ہفتے بعد انہیں خط ملا تو کہا کہ اب آپ باقی کی محنت نہ کریں، آپ کو پی ایچ ڈی دے دیتے۔ تو ڈاکٹر حسین پاکستان کے ان عظیم لوگوں میں سے ہیں جن کی آدھی تھیسس پر پوری تھیسس سمجھا گیا۔ اٹس اے گریٹ تھنگ۔ تو ان سے ہم نے شیکسپیئر اپنا ڈکنز کی گریٹ ایکسپیکٹیشنز پڑھی۔ کیا وقت تھا، طلبہ بھی زمانے کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، ہر چہرہ حشاش بشاش نظر آتا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں ہر پڑھنے والا ستاروں پر کمند ڈالنا چاہتا ہے۔ محمود حسین لائبریری آدھی رات تک کھلی رہتی، رات 12 بجے تک لائبریری کھلی ہوتی تھی، اور اس وقت کی روشنیوں اور رونقوں کے اندر میں جس طرح ہم لوگ سب پڑھائی کرتے تھے اور جس کو نارمل سمجھتے تھے، آج کا طالب علم امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ شام کے وقت رات کا کھانا کھا کے میں ڈینسو ہال سے کراچی یونیورسٹی پہنچتا تھا پڑھائی کے لیے رات 9 بجے۔ یونیورسٹی میں محمود حسین لائبریری کے اندر بیٹھتے، تمام ریفرنس کی کتابوں میں سے نوٹس بناتے۔ رات 12 بجے ہم کہتے کہ بھئی ہم یہ ریفرنس کی کتابیں اپنے ساتھ کمرے میں لے جائیں گے۔ رولز میں یہ بات کی الاونس تھی کہ آپ ریفرنس کی کتاب لے جا سکتے ہیں بشرطے کہ صبح 8 بجے میں واپس لائیں۔ ہم لے جاتے، اپنے دوست اظہر نیاز کے کمرے میں بیٹھتے، ہم لوگ ڈسکس کرتے، نوٹس بناتے، ساری رات 3 بجے تک جاگتے، پھر سو جاتے تھوڑی دیر، پھر اٹھتے 8 بجے میں 8:30 بجے وہ کتاب ریٹرن کرنی ہوتی، ورنہ وہ ہماری کریڈیبلٹی خراب ہو جاتی۔ رات 12 بجے تک لائبریری کھلی ہوتی تھی بیکاز یہ تمام سب چیزیں نہیں تھیں۔ آج اگر 1 بجے میں لائبریری بند ہو جاتی ہے تو وہ اس لیے کہ جو فزیکل کتابیں، جو نادر کتابیں ہیں، جو ریئر ایڈیشنز ہیں، جن کے پرانے ایڈیشنز ابھی آن لائن نہیں آئے ہیں اور نہ لگتا ہے کہ آئیں گے، بیکاز یہ بھی یاد رہے ابھی آن لائن پر ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہے، جی نہیں، اونلی ریسنٹ چیزیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی پبلش بکس جو اب آؤٹ آف پرنٹ ہیں، وہ بھی کراچی یونیورسٹی میں مل جاتی ہیں، کہیں اور سے نہیں۔ سم آف دیز پلسز، وہ فزیکل بکس کے ساتھ رابطہ تو ٹوٹ نہیں سکتا، لیکن سیکھنے کے ذرائع اور اب بہت سارے۔ خوبصورت درختوں کی چھاؤں میں سڑک کنارے مختلف طلبہ یونینز کے خوبصورت اور رنگین سٹالز ایک قطار میں سجتے اور جامعہ کراچی کی شان بڑھاتے۔ یقین جانیں یہ جمہوری منظر بڑا ہی دل فریب ہوتا۔ تب یونیورسٹی 4 دیواری کی محتاج نہیں تھی، نہ ہی دولت علم پر سرحدی دربان پہرا دیتے تھے۔ ہر طلبہ یونین کا رضاکار
नए तालिब इल्म को अपनी तरफ प्यार से बुलाता और दाखिला फॉर्म लेने, पुर करने और जमा करने में मदद करता। ये सब तो अपनी यूनियन में शामिल करने के लिए होता। इस दौरान हल्की फुल्की नोक झोंक चलती, मगर कभी भी बात हाथापाई तक न पहुंचती। तलबा और तालिबात की सियासी और जमहूरी तरबियत भी बेहतरीन लोगों के हाथ में थी। यही वजह थी कि इन तलबा यूनियंस में से बड़े बड़े सियासी कायदीन, सहाफ़ी और दानिश्वर सामने आए। कराची यूनिवर्सिटी की खुसूसियत ये हुई कि इसमें स्टूडेंट यूनियन का इदारा डेवलप हुआ, और स्टूडेंट यूनियन जब तक रही उसने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, नज़रियाती बहस मुबाहिसे के बावजूद, स्टूडेंट यूनियन ने एक माहौल पैदा किया तालिब इल्मों की कि बर्दाश्त का, उनके सीखने का। शदीद बहस मुबाहिसा भी होता था और झगड़े भी होते थे, मगर उसके साथ एक रवादारी का माहौल भी था कि 1 बजे के बाद कोई झगड़ा नहीं होता था। फिर वो सारे लोग मिलके एक साथ खाना खाते थे इलेक्शन के ज़माने में। और ये मैंने सीखा कि दूसरे नज़रियात के हामिल जो तालिब इल्म हैं वो भी बहुत कुछ जानते हैं, उनकी बातों पर गौर करना चाहिए। तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी में सीखा।